جی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ کچھ بدبخت ایسے قوم میں پیدا ہو گئے جو نبی کے ابو بکر کو بھونک رہے ہیں، نبی کے عمر کو بھونک رہے ہیں، اور ہماری قوم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ یاد رکھو سچا وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے۔ جی بالکل لکھوا لو اور پرچے قیامت میں ملا لے۔ سچا وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ مسلک کے حق پہ ہے ہی نہیں۔ ذہن نشین کر لو یہ بات، ہم سنی ہیں الحمدللہ، ہے کہ نہیں سننی ہے؟ تو پھر کھوپڑی کچھ لوگوں نے ہلایا تھا کر کے، بھائی میں بڑا موڈ خراب ہو جاتا ہے کچھ لوگ، بھائی گھر جا کے سو جا جب تیری زبان نہیں چل رہی تو بیٹھا ہی کس لیے ہے؟ سنی ہے کہ نہیں؟ سب سنی ہے، اور اہل سنت کا اپنا عقیدہ یہ ہے، نہ ہم صحابی کا دامن چھوڑیں گے، نہ ہم اہل بیت کا دامن چھوڑیں گے۔ کیا بات ہے! یہ یاد رکھیے، میرے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری اولاد کی محبت میں جہنم میں جائیں، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ان کی عداوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں۔ محبت اتنی کریں گے کہ میرے صحابہ کے خلاف پھونکیں گے، اور عداوت بھی کچھ لوگ جو بھی میرے اہل بیت سے عداوت کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ جی ہم اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بریلوی سنی بنایا، کیا بات ہے! بریلوی سنی بنایا ہے۔ دل کے دو ٹکڑے کر کے دیکھو، دل کے ایک ٹکڑے پہ اہل بیت نکلیں گے، دوسرے ٹکڑے پہ مصطفیٰ کے صحابہ نکلیں گے۔ کیا بات ہے! کیا بات ہے! جو آج مولائی مولائی کہتے پھر رہے ہیں نا ڈھونگی، یہ مولائی نہیں ہے، یہ موالی ہیں، موالی غنڈے۔ میں ایسے جملے استعمال نہیں کرتا ہوں، لیکن مجبوری ہے حق ان کی سچائی بتانے کے لیے، میں بچتا ہوں اس طرح کے جملوں سے۔ یہ موالی ہیں ایسے لوگ، قوم کو فتنے میں ڈال رہے ہیں۔ نہیں جی، یہ بریلوی ہار گیا اور وہ ہار گیا، کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ایک شیطان کو یہی کام ہے۔ میں کہتا ہوں بدبختہ اور ظالم، تو نے نبی کے ابو بکر کو جانا ہی نہیں، کبھی پڑھا ہوتا مدرسے میں؟ ارے یار مولوی تو چھوڑ، کسی بریلوی اسکول میں پڑھنے والے بچے کی جوتی اٹھا لی ہوتی عقل لگ جاتی۔ جی حضرت، اگر بریلوی اسکول میں پڑھنے والے بچے کی جوتی اٹھاتا تب بھی عقل لگ جاتی۔ یہ تو بڑی شان والے لوگ ہیں، ان کی بڑی عظمتیں ہیں، اور خدا کی قسم اسکول میں پڑھنے والا بتا دے گا مصطفیٰ کا ابو بکر کتنی شان والا ہے۔ اسی مہینے میں آ کے بھونکتے ہیں، اس لیے کہ تازیوں میں انہیں غنڈہ گردی کرنے ملتی ہے، نوچا ناچی کرنے ملتی ہے، لوٹ کھسوٹ کرنے ملتی ہے۔ 10 دن میں اتنا کما لیتے ہیں کہ پورا سال ان کی نسلیں بیٹھ کے کھاتی ہیں۔ اگر یہ تماشے بند ہو گئے تو ان کی روٹیاں بند ہو جائیں گی، یہ مقصد ہے۔ کبھی ابو بکر کو بھونکتے ہیں، کبھی عمر کو بھونکتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے نبی نے فرمایا لوگوں جب بھی اچھے لوگوں کی باتیں کرنا، میرے عمر کی ضرور باتیں کرنا۔ کیا بات ہے! کیا بات ہے! ہاں، جب بھی نیکوں کے تذکرے کرو تو میرے عمر کا بھی تذکرہ کرنا، اس لیے کہ عمر وہ ہے جس کا نام سن کر کے شیطان رستے بدل دیتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی دلیل چاہیے عمر کی شان پر؟ بتائیے۔ یہ وہ بول رہا ہے جو سوچے تو قرآن اترے، اور سوچ بدل دے تو حکم بدل دیتا ہے۔ یہ اس کا فرمان ہے، میرے عمر کی بات ضرور کرنا۔ اور یار سارے صحابی مرید نبی ہیں، میرا عمر مراد نبی بھی ہے، مرید نبی بھی ہے۔ کیا بات ہے! یہ شان عمر کی ہے۔ آ تجھے ابو بکر کی جھلک دکھا۔ تھکے تو نہیں ہے؟ کتنے لوگ سننے تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاتے، بولیں یا رسول اللہ۔ بھائی ممتاز بڑا اچھا مجمع ہے، ایسے عاشق بیٹھے ہوں تو پھر 10 دن تقریر بندہ کرتا رہے، تھکے گا نہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، ادھر سے دعائیں ہو رہی ہیں اور ادھر سے وفائیں ہو رہی ہیں۔ جو چلے گئے اللہ ان کو بھی شاد کر دے، جو بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی آباد کر دے۔ اور حسین کی محفل میں جب بھی آیا کرو نا، منگتے کی نیت لے کے آیا کرو، ان کے بھکاری بن کے آیا کرو، صرف لکیر کے فقیر نہیں۔ جلسہ سننے چلنے لہجہ کون کیسا مارے گا، یہ لہجے ہیں دھرے رہ جائیں گے۔ دیکھیں گے حماد کی آواز میں کتنا دم ہے۔ او یار یہ دم کب تک؟ جب تک جوانی ہے۔ جب بڑھاپا آئے گا تو صاحب پانی بھی 3 سانسوں میں مانگا کرے گا۔ ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے، ہر ٹائم پہ جا کے وہ ختم ہونی ہے، مگر صاحب عشق نبی سے کرو،
اس کا ہر لمحہ ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے، کبھی تنزلی کی طرف لے کے نہیں جاتا۔ ان کے بھکاری بن کے بیٹھا کرو۔ بندے کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو کوئی فقیر آ جائے نا کہ تیرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، کیا دیتا ہے؟ بیٹے کے نام پہ 500 کا نوٹ نکال کے دے دے گا۔ وہ بات الگ ہے، مسجد میں اعلان ہو امام صاحب کی تنخواہ نہیں آئی ہے، 100 روپے کا ڈھالا، تو کیا کہتا ہے اگلے بدھ کو لے لے۔ یہی حالات، ہاں امام صاحب کے 100 روپے اگلے بدھ کو ملیں گے۔ یہی حال۔ بیٹے کے نام پہ کوئی آ کے کہتے 500 کا نوٹ کھٹ سے نکالے گا۔ اماں نے سن لی بیٹے کا صدقہ، ہاں میری اماں نے کپڑے بنائے تھے وہی نیا سوٹ لا کے دے دیں گے۔ یہ بیٹوں سے پیار ہے۔ وہ سوچ جب تجھے اور مجھے اپنے بیٹے سے اتنا پیار ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کو اپنے حسین سے کتنا پیار ہوگا۔ ان کی محفل میں منگتے بن کے بیٹھا کرو، اور جتنی دیر بیٹھو نا یہ کہا کرو آقا آپ کے نواسے کی خیرات لینے آئے ہیں، خالی واپس بعد میں جائیں گے، دامن پہلے بھر کے لے کے جائیں گے۔ یہ سوچ لے کے بیٹھا کرو۔ ذرا توجہ ہے آپ کی۔ اب میں بتانے لگا ہوں ابو بکر کون ہے، قسم سے کلیجے پھٹ جائیں گے ان موالیوں کے۔ اور اسکول میں پڑھنے والوں خاص کر کے تمہیں بہکایا جاتا ہے، سوچتے ہیں یہ سب سے سیدھی جماعت ہے، لو آج میں تمہیں بم دے رہا ہوں، اور دیکھو یہ کیمرے لگے پڑے ہیں، یہ نہ کہیں اصلی بم دیا تھا۔ اور چینل والوں تم سے بھی ہاتھ جوڑ کے بڑے پریشان ہیں، وہاں سے ہی لائن کاٹ کے ڈالیں گے جہاں سے خطرہ ہوگا، وہاں سے کاٹ کے ڈالیں گے جہاں سے مولوی پکڑا جائے گا۔ میں نے پچھلے سال حضرت شاہین باغ کے تعلق سے ایک بات کہہ دی تھی، وہ جو کہہ رہا تھا نا، کسی نے بیان دیا تھا کہ ہجڑے اندر بیٹھے ہیں عورتیں باہر نکال دیں، تو میں نے اس پہ اتنا کہہ دیا تھا یار ان کے عورتوں کا مقابلہ کر نہیں پا رہے ہو، مردوں کا کیا کرو؟ تو چینل والے نے اٹھائی اور چھاپ دی مفتی حماد نے شاہین باغ کے بارے میں کیا کہہ دیا۔ تو مسلمانوں نے بعد میں دیکھی، آر ایس ایس والوں نے پہلے دیکھی۔ اور بھائی چینل والوں ویوز آئیں نہ آئیں، کمائی کم ہو لیکن ذرا تھمبنیل صحیح بنایا کرو۔ وہ حد ہو گئی یار، کچھ چینل والوں نے بھی حضرت بدتمیزی ایسے ایسے تھمبنیل بن رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ تقریر نہیں فلم ریلیز ہو رہی ہے، ایسی ایسی لائنیں ڈال رہے ہیں۔ مولوی کی تقریر ہے کروٹ میں عورت میں لٹا دی، مولوی کی تقریر ہے کروٹ میں لڑکی بیٹھا دی۔ بھائی شرم کر، ایسی روٹی کھانی ہے تجھے؟ بس ویوز آنے چاہیے، پیسہ کم جائے، کب تک؟ یہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ حساب سے کام کریں چینل والے بھی، شرم آنی چاہیے۔ بدنام کر دیا اسلام کو بھی، تقریروں کو بھی، جلسوں کو بھی، اور ہماری لائن کو بھی۔ کچھ تو ایسے میری نظر میں اگر مل گئے اتنے تھپڑ ماروں گا کہ بھول جائیں گے چینل چلائے کیسے جاتے ہیں، سمجھانے کے باوجود نہیں مانگنے۔ تو ذرا سنو، میں بتانے لگا ہوں ابو بکر کون ہے۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے نبی کے ابو بکر کی شان کو، ایک جنگ ہوئی، جنگ کے موقع میں جنگ ختم ہوئی تو غازی واپس آ رہے تھے، مدینے کی ایک بچی باپ کی تلاش میں گھر سے نکل گئی۔ بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ اور بیٹی کا۔ بیٹیاں حضرت جب باپ واپس نہیں آئے نا تو سوتی نہیں، پردیس اگر باپ گیا ہے اور یہ کہہ کے گیا مجھے شام تک آنا ہے تو بیٹی سوتی نہیں ہے، چاہے پوری رات ہو جائے، وہ انتظار کرتی ہے پتہ نہیں ابا کب آئیں۔ میری آنکھ لگ گئی اور باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، آنکھ نہ کھلی تو کیا ہوگا؟ کتنے خیال اسے رہ رہ کے آتے۔ بیٹی ہوتی ہے، وہ بیٹی بھی باپ کے تلاش میں نکلی، سامنے دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں۔ کون؟ سارے بولو، نام لے لو، ان کے نام یہاں لوگ ہیں نا تو اجر قیامت میں پتہ چلا۔ حضرت، پیچھے والے بھی بول دیں حضرت، اتنی زور سے بولو کہ لگنا چاہیے کہ یہ سنیوں کی محفل ہے، ورنہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہاں پہ کچا پکا مسئلہ ہے۔ اللہ بھلا کرے سب کا، جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے؟ حضرت عمر کو دیکھا، بچی کہنے لگی چچا عمر کا جی کا میرے بابا دیکھے ہیں۔ حضرت عمر جانتے تھے بچی کے والد شہید ہو چکے ہیں، لیکن بچی نے جب سوال کیا میرے بابا کا پتہ ہے تو بچی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عمر کی ہمت نہ ہوئی یہ بتا سکیں کہ تیرے والد شہید ہو چکے ہیں۔ وہ یار عمر وہ جرت والے صحابی ہیں، وہ ہمت والے صحابی ہیں، اگر کوڑا سر کے نیچے لگا کے جنگل میں سو جائے نا تو قیصر روم کی نیند اڑ جایا کرتی ہے، قیصر و کسریٰ تڑپ جایا کرتے ہیں۔ یہ جرت والا
نبی کا صحابی ہے. جب کہا تھا میرے پاپا کا پتہ ہے, اللہ اکبر, عمر کے ماتھے پہ اس وقت میں کمزوری کا پسینہ دکھائی دیا. جب آپ تھے تو کیا دے بیٹی کو؟ اگر کہتے ہیں شہید ہو گئے تو بچی کا سامنا کون کرے گا؟ اگر کہتے ہیں زندہ ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں بیٹی جو میرے پیچھے آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا تمہارے والد کہاں ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر تو آگے چلے گئے, بچی پھر کھڑی رہی. آپ کے پیچھے حضرت عثمان غنی آ رہے تھے. بچی دوڑی, حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی, چچا عثمان تمہیں تو پتا ہوگا میرے والد کہاں ہیں. اللہ اکبر. جب عمر کی ہمت نہ ہو سکی بچی سے بتانے کی, پھر میرے نبی کا عثمان تو بڑا نرم طبیعت کا مالک تھا, بڑا رقیق القلب ہے حضرت عثمان غنی. اللہ اکبر. ذرا توجہ کیجئے, بچی نے کہا کہ میرے والد کہاں ہیں. حضرت عثمان غنی نے پیچھے دیکھا, ابو بکر آ رہے تھے. بچی کا چہرہ دیکھا, نہ بتا سکے. کہنے لگے میرے پیچھے والے سے پوچھ لینا, وہ بتا دیں گے آپ کے والد کہاں ہے. بچی آئی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس, انگلی پکڑی حضرت ابو بکر صدیق کی, کہتی ہے چچا ابو بکر آپ بتا دو میرے والد کہاں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس کے والد شہید ہو گئے ہیں, یا پتا تو تھا لیکن توجہ نہ کی. جیسی بچی نے کہا, کسی اور سوچ میں ڈوبے تھے, بچی نے یہ کہا کہ چاچا میرے والد کہاں ہیں. حضرت ابو بکر کی زبان سے نکل گیا, بیٹی پیچھے آ رہے ہوں گے, بیٹی پیچھے آ رہے ہوں گے. اتنا سنانا بچی نے, بچی خوشی سے اچھل جاتی ہے, میرے والد زندہ ہیں, پیچھے آ رہے ہیں. ابو بکر نے بتایا ہے, ابو بکر نے بتایا ہے. اتنا کہہ کے ابو بکر تو چلے گئے. ادھر رب نے فرمایا ملک الموت, اے اسرائیل جی رب جلیل کا جس صحابی کی روح لے کر کے آیا ہے جا کر کے واپس اس کے بدن میں ڈال دے. اللہ اکبر. ملک الموت نے کہا تھا یا اللہ یہ تو تیرا قانون ہے, جب کسی کی موت آئے گی وقت پہ آنی ہے, نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. یا اللہ اگر روح واپس ڈال دی تو تیرا نظام بدل جائے گا, تیرا قانون بدل جائے گا. اتنا جیسی ملک الموت نے عرض کیا ہے, رب کا دریائے کرم جوش میں آیا. رب نے فرمایا ملک الموت دیکھتا نہیں ہے, میرے ابو بکر نے کہہ دیا ہے کہ میرے پیچھے آ رہے ہیں, کہا سن میرا قانون بدل جائے یہ تو گوارا ہو سکتا ہے, نبی کا صدیق جھوٹا ہو جائے گوارا نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان صحابہ اکرام, فیضان شہید کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ہے ابو بکر صدیق. اگر کہہ دیں کہ پیچھے آ رہے ہیں تو رب جان واپس کر دیتا ہے, کیونکہ اسے صدیق میرے محبوب نے بنایا ہے. اگر بات جھوٹی ہو جاتی تو اعتراض نبی کی درسگاہ پہ تھا کہ ان کو سبق تو مصطفیٰ نے پڑھایا تھا, پھر کیسا سبق تھا جو ابو بکر نے جھوٹ بول دیا. اور ان پہ بھونکنے سے پہلے کتو سوچا کرو کس کے خلاف بول رہے ہو, اس کے خلاف بول رہے ہو جسے دین نبی نے اپنی درسگاہ میں بٹھا کے پڑھایا. اگر یہ غلط ہیں تو سوال ان تک نہیں بلکہ نبی کی درسگاہ تک جاتا ہے, اور جب درسگاہ بدنام ہوتی ہے تو پھر استاد بھی نہیں بچتا ہے. سوچ سمجھ کے بھونکا کرو. آخری بات ابو بکر صدیق کے تعلق سے بتا دوں, اس لیے کہ یہ فتنہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ہماری سیدھی قوم اس میں بہتی جا رہی ہے. ابو بکر صدیق کون ہے؟ ہجرت کی رات کون تھا ساتھ؟ بولیں, سارے بولیں, جنہیں پتا وہ بولیں. ہجرت کی رات حضور کے ساتھ سفر میں کون تھا؟ حضرت ابو بکر. سارے بولیں ابو بکر. اور یار اپنے بچوں کو محفلوں میں لایا کرو تاکہ تمہارے بعد وہ گونگے بن کے نہ بیٹھے. ہاں, حضرت محدث دہلوی کہتے ہیں اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا عشق سکھاؤ. کہا حضور کیسے سکھانا؟ تو آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی نعتیں سنایا کرو, نبی کی تعریف سنایا کرو, اس سے مصطفیٰ کا عشق بڑھتا ہے. تو اپنے بچوں کو جلسوں میں لایا کرو. کچھ بچے دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے, او یار 12:30 بج گئے, 1:30 بج گیا ہے, خدا کی قسم ابھی تک یہ بچے ایسے جاگ رہے ہیں جیسے عشاء کا وقت ہے. یقیناً یہ ماں باپ کی اچھی پرورش کا نتیجہ ہے. اللہ ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی ہے, بیٹے گھر کسی کا بھی ہو, گلی بھی کسی کی ہو, اگر باتیں نبی کی ہوں تو پھر سونا نہیں ہے, ساری رات نبی نبی کرنا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہاں, اگر جلسے میں آواز بیٹھ جائے نا کسی کی تو صبح کو جا کے ماں کے قدم چوم لینا.
وہ کہنا ماں تیرے دودھ کا صدقہ تھا، اثر تھا تیرے دودھ کا. دنیا الیکشن میں آواز کی قربانی دیتی ہے، میں نے محمد کے نام پہ آواز قربان کر دی. اللہ سلامت رکھے. اب ذرا ایک بات اور سن لو. ہجرت کے سفر میں نبی کے ساتھ کون ہے؟ بولو بولو یار، لگنا چاہیے سن رہے ہو. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. غار کے دروازے پہ پہنچے، حضور کو کھڑا کیا دروازے پہ. بہت توجہ سے سننا یہ بات، بہت توجہ سے. حضور کو غار کے دروازے پہ کھڑا کیا. کہتے حضور ٹھہرے. میرے حضور ٹھہر گئے. اندر کون گیا پہلے؟ حضرت ابو بکر صدیق. مجھے نہیں بولیں گے آپ مولانا لوگوں، ایک درسگاہ ان کے لیے بھی لگائے. بچوں کو ہی پڑھاؤ گے، پھر انہیں کون پڑھائے گا؟ اتنا بڑا نام یاد نہیں ہے جو بچوں کو یاد ہوتا اچھے علاقوں میں. ذرا توجہ کریں، آج یاد ہو جانا چاہیے. دیکھو بھائی، آپ میرے ہو، میں آپ کا ہوں. میں کہاں گیا بھائی؟ اس نے کہا حضرت جی آپ ہمارے ہو، ہم آپ کے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے آئیں گے. تو ہم اپنوں کے بیچ میں، اور کوئی سنے گا یار مفتی عماد کے علاقے کے لوگ حضرت ابو بکر کا صدیق کا نام ہی نہیں لے پا رہے، تو بھئی ہماری تو بالکل ہی ناک کٹ جائے گی. ہاں جی، اگر اتنا بھی ادب مت کرو کہ صاحب لیں گے ہی نہیں. ادب کرو، لیکن جب پوچھا جائے تو بتا دو، یاد کر لو. اندر کون گیا؟ اللہ سلامت رکھے. جیو نسل آباد ہوں جو بولے ہوں. ہاں حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے، اپنا صافہ پڑا، صفائی کی، اور صافے کے ٹکڑے کر کے سوراخ بندی. پوری غار چیک کر لی، پوری غار چیک کر لی. جب صاف ہو گئی پھر کہتے حضور تشریف لائیے. حضور اندر آئے. حضور نے فرمایا ابو بکر بہت تھکے ہیں، جی چاہتا ہے کچھ آرام کرنا. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے. کہا حضور گود حاضر ہے. نصیب دیکھو، گود حاضر ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں مصطفیٰ کا سر. ایک بات بتائیے، غار میں چھپنے کی وجہ کیا؟ اگر آپ کا ہو ڈر تھا تو پھر جب دروازے پہ 40 کافر کھڑے تھے، حضور نکل آئے تب ڈر نہیں تھا. پھر غار میں کیوں لیٹے؟ ڈر تھا؟ نہیں تھا ڈر. وجہ کیا تھی؟ جوانوں سنو. ایک دن میرے نبی کے بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی خواہشیں ظاہر کی تھی. 3 خواہشیں بتائی تھی. کہا تھا مال میرا ہو، اشارہ مصطفیٰ کا ہو. کیا بات ہے. بیٹی میری ہو، نکاح میں مصطفیٰ کے ہو. تیسری خواہش تھی نظریں ابو بکر کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جواب النظر الی وجہ رسول اللہ. رسول اللہ. کیا بات ہے. میری خواہش ہے کہ میری آنکھیں صرف مصطفیٰ کو دیکھتی رہیں. کبھی زندگی میں یہ موقع تو نہ مل سکا. ہجرت کا جب وقت آیا، مصطفیٰ نے غار کو مسکن بنایا، ابو بکر کی گود کو تکیہ بنایا، سر رکھا، سو گئے. ابو بکر جاگتے رہے. وجہ یہ تھی مصطفیٰ چاہتے تھے ابو بکر تجھے دیدار کرنا تھا، کر لے. آج محبوب کی آنکھیں بند رہیں گی، ابو بکر کی آنکھیں کھلی رہیں گی. یہ تھی وجہ، دیدار کرانا تھا ابو بکر کو. اب توجہ کریں. سانپ نے کاٹا، بولو ایسے نہیں، پھر سلام پڑھ لیں اگر کہو تو پھر بولیے ذرا. سانپ نے، آنکھ میں آنسو آئے، ٹپ کے مصطفیٰ کے چہرے پر آنکھیں کھولی. ابو بکر کیوں روئے؟ حضور لگتا ہے کسی کیڑے نے کاٹا، زہر پھیل رہا ہے. مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا. شفا ہوئی کہ نہیں؟ کیا بات ہے ہوئی. جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کیا یار بلا وجہ میں بریلی سے عشق نہیں کرتے ہم. اس لیے نہیں کہ وہاں پہ کئی مزار ہیں، اس لیے نہیں کہ وہاں پہ خوشبو اچھی آتی ہے. نہیں، بریلی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ بریلی میں وہ لیٹا ہے جو ساری زندگی مصطفیٰ کی عظمتوں پہ پہرے دیتا ہے. کیا بات ہے. جواب نہیں. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا. آگ لگائی. اور آگ ایسی نہیں لگی تھی. کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رما. یہ عشق تھا ان کا. تو بس توجہ کریں. اللہ اکبر. شفا ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں حضور پیاس لگی ہے. کیا کہا حضور؟ پیاس لگی ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پیاس لگی ہے، پانی پینا چاہیے. حضور نے فرمایا جاؤ غار کے بیچ حصے میں چلے جاؤ. کہاں بھیجا حضور نے؟ غار کے بیچ حصے. مثال کے طور پہ ایک برآمدہ، 2 لوگ اس کے اندر ہیں. ایک آدمی وہ ہے جس نے پورے برآمدے کی صفائی کی. سمجھ رہے میری بات؟ ایک وہ جس نے پورے برآمدے کی.
صفائی کی ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہاں سوراخ ہے، اسے یہ بھی پتا کہاں گڈھا ہے، اسے یہ پتا کہاں پتھر ہے، وہ سب کچھ صاف کر چکا ہے۔ اگر اس میں پانی رکھا ہو تو صفائی کرنے والے کو دیکھے گا کہ نہیں؟ بالکل دیکھے گا نا۔ اللہ سلامت رکھے، دیکھو اب دل لگا بولنے میں، یہ سامنے والی بولتے رہے مزہ آ جائے گا، پیچھے والوں کا کام تو آگے والوں کے صدقے میں ہوتا رہتا ہے۔ ہاں بس توجہ کیجئے، دکھتا کہ نہیں دکھتا پانی؟ اگر پانی ہوتا تو وہ حضور سے مانگتے نہیں مانگتے، اگر پانی اس وقت غار میں ہوتا تو حضور سے نہیں مانگتے، لیکن کہتے حضور پیاس لگی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر بیچ غار میں چلے جاؤ۔ حضور نے کہا بیچ غار میں چلے جاؤ، صفائی ابو بکر نے کی ہے، جانتے غار میں کہاں کیا رکھا ہے، لیکن حضور نے کہا بیچ غار میں چلے جاؤ، جا کے پانی پی لو۔ یہ نہیں کہا حضور صفائی میں نے کی ہے، ابھی کہیں پانی نہ تھا، لیکن وہ صحابی تھے مصطفیٰ کے، اور پھر ابو بکر ہیں۔ جب مصطفیٰ نے کہہ دیا نا غار کے بیچ میں چلے جاؤ، اٹھے پانی کی طرف چلنے لگے۔ جیسے یہ چلے وہاں اس وقت پانی نہ تھا، لیکن جب ابو بکر اٹھے قدم بڑھایا، رب نے حکم فرمایا اے جنت کی نہروں کے فرشتوں، دیکھو میرے محبوب نے ابو بکر کو پانی کا پتہ بتا دیا ہے، بیچ غار میں بھیجا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابو بکر بیچ غار میں آئے، محبوب نے کہہ دیا ہے جنت کی نہر کا رخ لو اور جا کے غار کے اندر کر دو، تاکہ ابو بکر کے پہنچنے سے پہلے جنت کی نہر پہنچ جائے۔ اب توجہ کریں، پانی آیا کہاں سے؟ جنت سے۔ حضرت ابو بکر گئے، پانی پیا، واپس آئے۔ کیا بات ہے، میں بتا رہا ہوں ابو بکر کون ہے، اور مل جائے نا ایسا کوئی چبڑا جو نبی کے ابو بکر کو گالی دیتا ہو، بہت میں کریو گردن پہلے توڑ دوں۔ بہت دن ہو گئے مناظرے کرتے کرتے، اب اس کا دور نہیں ہے، اب حضرت عمر کا عمل اپنانا پڑے گا۔ گردن بعد میں پہلے توڑ دو، پھر پوچھو کدھر سے آیا۔ ہاں ایسے لوگوں کو اب زمین پہ جینے کا ادھیکار نہیں۔ کون ہے ابو بکر؟ آئے پی کے حضور کے پاس، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر، جی یا رسول اللہ، پانی پی لیا؟ کہتے ہیں جی حضور۔ پھر حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر بتاؤ پانی کیسا تھا؟ بات سمجھ گئے تو ذرا بول دو سبحان اللہ، اور تمہاری نسلیں آباد ہوں ذرا اور اونچا بول دو۔ اگر پیٹ میں کچھ سہارا لے کے بیٹھے ہیں تو اللہ کرے نظر نہ لگے، اور اونچا بول دو سبحان اللہ، اللہ بھلا کرے۔ بس توجہ کریں، حضور نے فرمایا ابو بکر پانی کیسا تھا؟ اب حضرت ابو بکر کا جواب سنو، کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں پانی کے قریب پہنچا تو پانی کو دیکھا دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ کیا بات ہے، جب میں نے اس کو اٹھایا ہاتھ سے پکڑا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ کیا بات۔ تیسری بات فرماتے ہیں جب میں نے منہ سے لگایا ابھی ناک کے قریب تھا حضور، مشک سے زیادہ بہتر خوشبو آ رہی تھی۔ چوتھا وصف بتاتے کہتے حضور جب پیا تو شہد سے زیادہ میٹھا۔ کتنے وصف بتا دیے؟ دودھ سے زیادہ، بولو دودھ سے زیادہ، شہد سے زیادہ، برف سے زیادہ، مشک سے زیادہ خوشبودار۔ یہی پانی ایک ذات کے پاس اور آیا تھا، کیا بات ہے، وہ ذات میرے نبی کی پیاری امی سیدہ آمینہ کی ذات۔ کیا بات ہے، اللہ رحمت نازل کرے نبی کی والدہ کی قبر انور پر۔ حضور کی ولادت کے وقت جو پانی ان کو پیش کیا گیا، ان سے پوچھا آمنہ پانی کیسا تھا؟ فرماتی دودھ سے زیادہ سفید تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ صفتیں تھے؟ جی یا رسول اللہ۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں ابو بکر بتا یہ پانی آیا کہاں سے تھا؟ اب جواب سنو، پانی غار میں نہ تھا، نبی پوچھ رہے ہیں ابو بکر کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ آقا پتہ نہیں، یہاں تو تھا ہی نہیں، آیا کہاں سے؟ غیب یا تو رب کو ہے یا رب کے بتائے سے مصطفیٰ کو ہے، اس کی خبر یا تو رب کے پاس ہے یا پھر مصطفیٰ کے پاس ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر یہ پانی جنت سے لایا گیا تھا، ابو بکر تیرے لیے آیا تھا۔ اتنا سنا چیخ نکلی ابو بکر کی، رونے لگے۔ آقا فرماتے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہتے حضور ابو قحافہ کا بیٹا کیا اتنا نصیبوں والا ہو گیا کہ اس کے لیے جنت سے پانی آ جائے، آپ کے قدموں سے جڑ کے اس کی اتنی عزت ہو گئی کہ جنت سے پانی آئے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر یہ عزت کا کمال نہیں ہے، یہ تکمیل عزت نہیں ہے،
سب کچھ یہ نہیں ہے، بلکہ تیری عزت رب کی بارگاہ میں اتنی ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے ابو بکر کون بتا رہا ہے، گنبد خضرا والا بتا رہا ہے، کون بتا رہا ہے، حسنین کا نانا بتا رہا ہے، کون بتا رہا ہے، زہرا کا بابا بتا رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر تیری عزت رب کی بارگاہ میں اتنی ہے، اس کا فیصلہ ہے ابو بکر اگر کسی کے نام اعمال میں 70,000 نبیوں کے نیکیوں کی برابر نیکیاں ہو لیکن اس کے سینے میں تیرا بغض ہو، رب فرماتا ہے میں اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا، اور سن گناہ لے کے آئے تیرا پیار لے کے آئے گا جنت میں داخلہ فرما دو۔ نعرہ تکبیر